کیا آپ بھی ہر ماہ گروسری پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں؟ صرف چند عادتوں سے آپ اپنے گروسری بجٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی بجٹ فرینڈلی گروسری کیسے کرتی ہوں، اور وہ تمام ٹپس آپ لوگوں کو دوں گی جو کہ تقریباً ہر گھر کے لیے مفید ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری ٹپ آپ کے کافی پیسے بچا سکتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب یہاں میں انجوائے کر رہی تھی اپنی چائے، اور اس کے بعد جانا تھا مجھے گروسری کے لیے۔ تو گروسری کیونکہ ضرورت کا سامان لانا ہی صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی تمام چیزوں کو مینیج کرنا سب سے بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے آج کے ولاگ میں آپ گروسری کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور ساتھ میں کچھ گھر کے کام کاج، کچھ کوکنگ وغیرہ، لیکن ساتھ ہی وہ تمام ٹپس بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، جن کی وجہ سے میرا ماہانہ بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ اور آپ بھی اگر اس طرح سے کریں گے اپنی گروسری، تو آپ کی بھی بہت زیادہ بچت ہوگی، اور آپ کا بھی بجٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کو فرداً دیتی رہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک پوری لسٹ بنا لینی ہے ان تمام چیزوں کی جو کہ آپ کو چاہیے ہوں، تاکہ کوئی بھی چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ رہ نہ جائے، اور غیر ضروری چیزیں خریدنے میں آپ کے پیسے برباد نہ ہوں۔ دوسری ٹپ میری یہ ہے کہ گھر سے آپ نے کھانا وغیرہ کھا کر جانا ہے۔ اگر آپ گھر سے کھانا وغیرہ کھا کر نہیں جائیں گی، اور آپ کو پھر وہاں جانے کے بعد ظاہر ہے بھوک لگ جائے گی، تو پھر آپ بازار سے جو کچھ لے کے کھائیں گی، ایک تو وہ انہیلدی ہوتا ہے، دوسرا وہ آپ کے بجٹ پہ کافی ایفیکٹ کرتا ہے۔ ڈنر یا آؤٹنگ کے لیے جانا اور اس وقت کچھ باہر کھا لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس طرح گروسری کرتے ہوئے کھانا پینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو کوشش کر کے آپ جایا کریں کہ گھر سے ہی کھا پی کے جائیں، اور اگر ایسے ٹائم پہ جا رہی ہیں کہ جب آپ کھانا نہیں کھانا چاہ رہی، تو آپ گھر پہ اپنے کھانے کا سارا کام کر کے جائیں، تاکہ جب آپ واپس آئیں اور آپ تھکے بھی ہوں تو آپ کو فوراً سے باہر سے کچھ نہ منگوانا پڑے۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ مختلف برانڈز اور آفرز کا موازنہ کرنا ہے، اور اگر کم پیسوں میں کوئی اچھی کوالٹی کی چیز مل رہی ہو تو آپ نے اسی کو ترجیح دینا ہے۔ اچھا ہوتا ہمارے یہاں یوں ہے کہ ہم ایک بس اپنا برانڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ سرف کا ہو، صابن کا ہو، مرچ، نمک، کسی بھی چیز کا، تو پھر ہم بس اس ہی کو لیتے رہتے ہیں، اور کئی سال ہماری زندگی کے اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا برانڈ جو ہے اس کے پاس اسی کوالٹی کی چیز کم پیسوں میں بھی ہوتی ہے، اور ہم اسے صرف سستا یا ایسا ویسا سمجھ کر جو ہے نا استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو نا ایک چیز پر محدود نہیں کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ نئی سے نئی چیز کو ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی آپ کے پیسے نہ ضائع ہو جائیں، تو پھر آپ جو ساشے پیک ہوتے ہیں یا چھوٹے پیکٹس میں جتنا سامان آتا ہے نا، آپ ایک دفعہ ٹرائل کے لیے وہ لے لیا کریں، اور جب آپ اس سے سیٹسفائی ہوں تو پھر آپ اپنے برانڈ کو چینج بھی کر سکیں گے۔ جس طرح کے شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ، یہ آپ نے ریگولر ایک جیسا استعمال نہیں کرنا۔ ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے نا 2 بوٹل اگر آپ شیمپو کی یوز کر لیتی ہیں ایک ہی برانڈ کی، تو اس کے بعد تیسری بار جب آپ نے شیمپو لینا ہے تو وہ آپ نے دوسرے برانڈ کا لینا ہے، کیونکہ مسلسل اگر آپ ایک ہی طرح کا شیمپو یا ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے دانتوں اور بالوں کے لیے بھی انہیلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور دوسرا میں نے جب بیوٹیشین کورس کیا تھا تو ہماری ٹیچر نے ہمیں اسی وقت گائیڈ کر دیا تھا کہ مسلسل ایک ہی طرح کا شیمپو یا مسلسل ایک ہی طرح کی کریمز لگاتے رہنا، اور ایک ہی طرح کے ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرتے رہنا آپ کے دانتوں کے لیے، اسکن کے لیے، بالوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو اپنے لیے نا اپنے چینجنگ کرتے رہنی ہے۔ چوتھی ٹپس میری یہ ہے کہ روزمرہ کی چیزیں اگر اچھی رعایت پر آپ کو مل رہی ہوا کریں تو مناسب مقدار میں خرید لیا کریں، لیکن صرف اتنا ہی لیا کریں کہ جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
اکثر میں جب گروسری کرنے جاتی ہوں تو بہت سی چیزوں پر آفر آئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آفر ایسی ہوتی ہے کہ وہ میرے لحاظ سے مجھے اگر بینیفیشل رکھتی ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں۔ نارملی میں اس طرح سے نہیں کرتی کہ میں لازمی لوں، اور نارملی میں اس طرح بھی کر لیتی ہوں کہ اگر میرے لیے کوئی چیز فائدہ مند ہے، میرے گھر میں استعمال ہو سکتی ہے، بے شک ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے 15-20 دنوں بعد میں اس کو یوز کر سکتی ہوں، اور آج وہ کم قیمت میں مل رہی ہے تو میں اس کو خرید لیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو بھی اسی طرح سے کوئی چیز خریدنی ہوا کرے، کوئی ایسی آفر لگی ہوئی ہو کہ آپ کے پاس اسٹاک ہو جائے گا، تو یہ نہ سوچا کریں کہ جی اسٹاک ہو جائے گا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ میں آپ کو یہ ایڈوائس ضرور دوں گی کہ آپ نے جو ہے نا اس حبس اور نمی والے موسم میں نا مرچ مسالے زیادہ لے کر نہیں رکھنے ہیں۔ اس حبس والے موسم میں آپ نے اگر زیادہ اناج یا مرچ مسالے لے کر رکھے تو وہ یقیناً خراب ہو جائیں گے، جتنی مرضی آپ ٹپ یوز کر لیں کہ آپ تیز پتہ اس میں رکھ لیں گے یا آپ اس میں لونگ ڈال لیں گے، یا جو بھی آپ کو ٹپس یا ریمیڈیز پتہ ہیں وہ آپ ٹرائی کر لیں گے۔ یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں جتنے بھی مسالے جاتے ہیں وہ بھی ان میں نمی کی وجہ سے خرابی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اناج ہے نا ان میں گھن لگ جاتی ہے۔ پانچویں اور لاسٹ میری ٹپ یہ ہے کہ جب پھل اور سبزیاں آپ خریدتے ہیں تو ان کی تازگی اور ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ایکسپائری ڈیٹ کا کوئی بھی سامان لے آتے ہیں کھانے پینے کا ہو تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے پرابلمیٹک ہو جائے گا، اور اگر آپ کو اس کی وجہ سے آپ اسکن یا بالوں کا کوئی پروڈکٹ ہے تو پھر آپ کے اس طرح سے پرابلم آ جائے گا، تو اس لیے آپ نے ان کی تازگی اور ایکسپائری ڈیٹ کو ضرور چیک کرنا ہے۔ تو بس جناب یہاں میں جا کر آ گئی تھی اپنی گروسری کر کے، اور موسم ہو رہا تھا بارش کا، اور جب لاہور کی بارش ہو اور شام کا وقت ہونا تو پھر سموسے کھائے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ بچوں نے بھی پر فرمائش کی ہوتی ہے کہ مما اگر آپ اکیلی گروسری کرنے جا رہی ہیں تو کچھ اچھا سا لے آیا کریں، تو پھر ہم لے آئے لاہور کے مشہور شیخ جی کے سموسے، اور سموسے انجوائے کرنے کے بعد یہاں میں بنا رہی تھی لہسن کا پیسٹ۔ اچھا اب جیسے یہ نمی اور حبس کا موسم چل رہا ہے تو اس میں کیا کرتی ہوں، اس میں یہی کرتی ہوں کہ جتنا بھی لہسن ہو گھر میں، چاہے آدھا کلو ہے 1 کلو ہے، میں پراپر سارا لہسن جو ہے چھیل کر رکھ لیتی ہوں، اور پھر اکٹھا ان کا پیسٹ بنا کے ایک ضرورت کی جو جار ہے شیشے کا وہ میں اپنے فریج میں رکھ لیتی ہوں ڈیلی یوز کے لیے، اور باقی جتنا میرے پاس ایکسٹرا میں 1 یا 2 باؤل جتنا لہسن کا پیسٹ ہوتا ہے وہ میں فریز کر دیتی ہوں، اور پھر اپنی ضرورت کے حساب سے جیسے جیسے ختم ہوتا جاتا ہے تو میں فریزر سے نکال کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور یوز کرتی جاتی ہوں۔ اگر آپ بھی اس موسم میں کافی سارا لہسن خرید چکے ہیں تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اس کو سارے کو پیسٹ بنا کے اکٹھا فریز کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو فریز نہیں کیا تو نمی کے باعث آپ کا جو لہسن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور صرف لہسن کو ہی نہیں، اگر میرے پاس جتنے چنے یا اناج کی چیزیں ہیں تو میں چنوں کو تو اکٹھا ہی پورے مہینے کا لا کر گروسری میں بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر، تو جتنی میری ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے میں نکالتی ہوں اور یوز کر لیتی ہوں۔ باقی رہ گئی دالیں، سوجی اور بیسن وغیرہ، تو ان کو میں فریج میں رکھتی ہوں، اور فریج میں رکھنے کی وجہ سے یہ اس موسم کی جو حبس ہے یا نمی ہے وہ اناج پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اگر چاہیں تو اپنی گروسری کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو فریج میں رکھ سکتی ہیں۔ جو ویجیٹیبل باکس ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ٹمپریچر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اناج کو اور سوجی اور بیسن وغیرہ کو خراب نہیں ہونے دیتا، اور اگر آپ کے نمک مرچ مسالے وغیرہ بھی نمی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ ان میں نمی آ رہی ہے تو آپ نے ان کو بھی بچانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ فریج میں آپ ان کو رکھنا شروع کر دیں جب تک کہ یہ سپٹمبر تک نمی کا موسم اور حبس کا موسم ختم نہیں ہو جاتا۔ تو بس جناب یہاں ہو گئی تھی شام، اور سموسے انجوائے کرنے کے بعد میں کچن میں جب آئی ہوں تو پہلے میں نے لہسن کا پیسٹ بنایا، اس کے بعد پھر میں ماش کی دال بنانے لگ گئی تھی، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بنایا جائے۔ گھر میں ویسے تو سبھی چیزیں رکھی تھی بس، لیکن کچھ ایسا بنانا تھا جو جھٹ پٹ بن جائے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹماٹروں کے ریٹ اس وقت بہت بلند ہو چکے ہیں، اور تقریباً 500 سے 600 روپے کلو پہ ٹماٹر مل رہا ہے،
تو جب اس طرح سے کچھ ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے تو میں پرچیز نہیں کرتی، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بجٹ فرینڈلی کام کروں، تو میں دہی یا املی کا پانی یوز کر لیتی ہوں، لیکن ماش کی دال میں نے وہ دونوں یوز نہیں کیے، کیونکہ دال کے ساتھ مجھے دہی کا جو ڈالنے کا کام ہے وہ مجھے پسند نہیں آتا، اور اس میں اس کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں رہتا ماش کی دال کا۔ تو یہاں میں نے سمپلی پیازوں کے ساتھ مسالہ بھون لیا تھا، لہسن کا پیسٹ ڈال کے، نمک مرچ اور جو بھی بیسک مسالے ہیں وہ سب ڈال دیے تھے، اور آخر میں جب یہ دال ڈل جائے گی تو میں اس کو لیموں کے ساتھ جو ہے انجوائے کرتی ہوں، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی لگتی ہے لیموں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کوکنگ کر رہے ہوں، اور اگر آپ کی عادت میری طرح سے ہے کہ کھانے کے وقت اگر کھانا کھا لیا تو پھر آپ کوئی فروٹ وغیرہ نہیں کھاتے، تو پھر اس طرح سے کیا کریں کہ جس طرح ابھی آپ نے مجھے دیکھا کہ میں کوکنگ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے لیے ایک آڑو کاٹ لیا اور میں وہ کھانے لگ گئی ہوں۔ تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے ڈائٹ کو بہتر کر سکیں گی، اور آپ اپنا کیئر کریں گی جبھی آپ اپنے سارے گھر والوں کا کیئر کر سکیں گی۔ تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا ولاگ، یہاں میں اپنا ڈنر مکمل کر رہی ہوں، اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ ویڈیو اگر ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔